یہ سال تھا 3150 عیسوی۔ ایجپٹ میں ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جو اپنی عوام پر ظلم کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور اس انسان کا نام مصعب بن ولید تھا، اور اس کو ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ جب فرعون کی حکومت کو کافی عرصہ گزر گیا اور اس کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ایک دن اس نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ فرعون نے سنا کہ اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو گرا دے گا۔ فرعون کو لگا کہ لوگوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا پھر کوئی ان کے کتابوں کی پریڈکشن ہے، لیکن ایک دن فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ آتی ہے اور مصر کے سارے گراؤنڈ کو جلا دیتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ فرعون نے گھبرا کر اپنے آنکھیں کھولیں اور صبح ہوتے ہی بڑے بڑے نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ تو نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو مسمار کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے یہ حکم دیا کہ مصر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن بنی اسرائیل کے ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہم بچے مارتے رہے تو ایک دن سارے بوڑھے مر جائیں گے اور جوان نہیں رہیں گے۔ اور اس ایکسپرٹ نے ایک ترکیب بتائی کہ 1 سال بچوں کو مارا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے اس مسئلے پر غور کیا اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس سال بچوں کو نہ مارنا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہو گئی، لیکن جب اگلے سال بچوں کو قتل کیا جانے والا تھا تو اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈرنے لگی کیونکہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال قتل کرنے والا تھا۔ تبھی اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا، اسے دودھ پلا اور جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے اور ہم اسے رسول میں سے لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کر کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں لٹار کر دریائے نیل کے کنارے بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹوکری کو حکم دیا کہ چل، اور وہ چلتے ہوئے فرعون کے گھر میں چلی گئی۔ محل میں فرعون کی بیوی نہا رہی تھی۔ اس نے جب ایک بچے کو ٹوکری میں لیٹے ہوئے دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ محل لے گئی۔ فرعون کی بیوی ایک نیک سیرت عورت تھی۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ اس نے فرعون کو اسے رکھنے کی اجازت مانگی اور فرعون نے اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوتے رہے اور اللہ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا۔ بے شک وہی سچا رب ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم اور طاقت سے نوازا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی شخص کو مصری لوگ پیٹ رہے ہیں۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اور موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن غلطی سے وہ آدمی قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے بڑی غلطی کر دی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کل جسے لوگ مار رہے تھے آج وہ پھر سے لڑائی کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم مجھے لڑاکو لگتے ہو، تم ہر روز کسی نہ کسی سے لڑتے ہی رہتے ہو۔ اور اس شخص کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے بھی مار دیں گے جیسے کل موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو مارا تھا۔ اسرائیلی شخص کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم مجھے بھی مارو گے جیسے کل تم نے مصری شخص کو مارا تھا؟ یہ سب باتیں سننے کے بعد جو مصری لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ سب سن لیا اور اتھارٹی کے پاس جا کر شکایت لگا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ انہیں یہاں خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین جانے کا حکم دیا۔ سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کنویں سے پانی نکال نہیں پا رہی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی مدد کی۔ وہ لڑکیاں جب اپنے گھر پہ پہنچیں تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ ایک شخص نے ہماری مدد کی ہے۔ اس بوڑھے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اپنی ایک بیٹی سے شادی کر دی اور اس مدد کے بدلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر پر رہنے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص کا 10 سال کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرتوں